بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. بر دیگر بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول النبی الأمی الہاشمی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمہ فی محکم کتابہ ونطق خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیے میرے ساتھ. آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں اسی آیت کے ذیل میں کہ اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو اس نے اپنا لطف کیا ہے کہ اس نے ہمارے لیے جو دین پسند کیا تو اسلام جیسا بہترین دین ہمارے لیے پسند کیا. اسلام دیا، دین دیا تو وہ بہترین ہے، اور قرآن جیسی عظیم کتاب کو ہماری نصابی کتاب اس نے قرار دیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اللہ نے پہلے بھی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ دنیا میں نازل کی ہیں، بہت سارے صحائف بھی اللہ نے دنیا میں نازل کیے ہیں. اللہ کے علاوہ اور بھی مخلوقات کلام کرتی ہیں. فرماتے ہیں یاد رکھو کہ اللہ نے جتنی بھی کتابیں بھیجی ہیں یا مخلوق جتنا کلام کرتی ہے ان تمام کلاموں کا سردار قرآن ہے، اور اللہ نے جتنے ہادی دنیا میں بھیجے ہیں ان کا سردار محمد مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا ہے. اور یہ کتاب بھی اللہ نے ہمیں عطا کی اور یہ ہادی بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. ایک دو دن سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. ایک بات اور کر دوں کہ اس قرآن کو میں نے گزارش کیا تھا کہ پڑھنے، غور و فکر کرنے کا فائدہ فقط اخروی نہیں ہے، اس سے دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں اور اخروی فائدے بھی ہوتے ہیں. کل میں نے سورہ القدر کے بارے میں کچھ بیان کیا تھا. آج سورہ اخلاص کے بارے میں کہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں، بلکہ بعض روایات میں بھی ہے، بعض روایات میں کچھ تھوڑی چیز بیان ہوتی ہے، پھر اس کی تفصیل یا کچھ زیادہ کسی اور روایت میں بھی موجود ہوتی ہے. پہلے میرے پیش نظر دوسری روایت تھی، آج ایک اور روایت میں نے اس کا مطالعہ کیا کہ وہ جو پہلی روایت ہے اس کی بنا پر عموماً معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی جائے تو 1/3 قرآن کا اجر ملتا ہے، اور اگر 3 دفعہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو پورے قرآن کا اجر جو ہے وہ ملتا ہے. جو روایت آج میں نے معصوم کی پڑھی ہے، معصوم قرآن کی سورۃ الاخلاص کی سورہ توحید کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جو بندہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے ختم زبور کا ثواب بھی دیتا ہے، اللہ اسے ختم انجیل کا ثواب بھی دیتا ہے، اللہ اسے ختم تورات کا ثواب بھی دیتا ہے، اور اللہ اسے ختم قرآن کا اجر بھی عطا کرتا ہے. یعنی ان چاروں کتابوں کا اجر جو ہے وہ اللہ عطا کر دیتا ہے. اگر 1 دفعہ پڑھیں گے تو تمام کتابوں کا 1/3 اجر ملے گا، اور اگر 3 دفعہ تلاوت کریں گے تو اللہ ان چاروں بڑی کتابوں کا اجر اس کے نامہ اعمال میں تحریر کر دے گا. کتاب اللہ نے ایسی بہترین عطا کی ہے. تو میں نے گزارش کیا تھا کہ ہمارے عقائد کی بنیاد بھی پھر اس کتاب پر، اللہ کی قرآن پر ہونی چاہیے. کل میں نے بیان کیا تھا کہ شرک کی ایک آدھ جملہ کہنا چاہتا ہوں، پھر میں اپنے موضوع رسالت پہ آنا چاہتا ہوں کہ شرک کی 2 شکلیں ہیں اور 4 قسمیں ہیں.
شکلیں میں نے بیان کی تھی کہ ایک سعودی ہے، ایک نزولی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو اتنا پست کرنا کہ مخلوق تک لے آؤ تو یہ بھی شرک ہے، اور دوسرا مخلوق کو اتنا بڑھا دو کہ اللہ تک لے جاؤ تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ یہ دو شکلیں ہیں، اور جیسے توحید کی 4 قسمیں ہیں ویسے ہی شرک کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ کسی کے بارے میں کہا جائے کہ اس کی صفات وہ ہیں جو اللہ کی ہیں تو تب بھی شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات میں بھی، ذات کے مد مقابل کسی کی ذات لے آئی جائے، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو ذات میں بھی شرک ہوتا ہے، صفات میں بھی شرک ہوتا ہے، افعال میں بندہ کہے کہ اللہ والے کام فلاں بھی کر سکتا ہے، یہ بھی شرک ہوتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو یہ بھی شرک بن جاتا ہے۔ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ انسان کو اللہ نے آزاد بھی پیدا کیا ہے کہ چاہے وہ اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، مگرنہ اللہ جو ہے اس کی عبادت کرنے کے لیے کروڑہا اربہا کی تعداد میں فرشتے بھی موجود ہیں، اور باقی کائنات کی ہر مخلوق اس کی عبادت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ عربی قانون کے مطابق جو ہے نا 2 لفظ ہیں، ایک ہے من اور ایک ہے ما۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، خدا کی عبادت کرتی ہے۔ ما سے کیا مراد ہے؟ من جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ من استعمال ہوگا۔ اچھا، ذوی العقول کون ہے؟ عقل کون کون رکھتے ہیں؟ انسان عقل رکھتے ہیں، جنات بھی عقل رکھتے ہیں، اور فرشتے عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے من استعمال ہوتا ہے۔ اور ما جو ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ وہ جو عقل نہیں رکھتے، اس میں جمادات بھی آ جاتے ہیں، اس میں نباتات بھی آ جاتے ہیں، اس میں حیوانات بھی آ جاتے ہیں، پہاڑ بھی آ جاتے ہیں، آسمان بھی آ جاتے ہیں، زمین بھی اس میں آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس میں اللہ نے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں من نہیں استعمال کیا، ما استعمال کیا ہے، کہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ خدا بیان کر رہا ہے کہ اگر انسانوں کو، جنات کو چھوڑ دو تو کائنات کی ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے، ہر مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ہوا چلتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، زمین اس کی عبادت کرتی ہے، آسمان اس کی عبادت کرتا ہے، شجر اس کی عبادت کرتا ہے، حجر اس کی عبادت کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو آسمان بھی آتا ہے، زمین بھی آتا ہے، پہاڑ بھی آتا ہے، 8000 فٹ کا ہمالیہ اس کی عبادت کرتا ہے، 5.5 فٹ کا انسان نہ کرے تو اس سے فرق کیا پڑ سکتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے جسیم جو ہیں وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کو با اختیار بنایا تو اسے بھی چاہیے کہ اس کے سامنے جھک جائے جس کے سامنے پوری کائنات جھکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا اس میں عبادت میں بھی بندے کو شرک نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے آخری چیز کل بیان کی تھی کہ اس اللہ کی محبت، کائنات میں سب سے زیادہ محبت اس کی اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ اس نے ہمیں لباس عطا کیا، یہ اس کی محبت ہے۔ اس نے ہمیں کھانے کی چیزیں، خوراک عطا فرمائی، یہ اس کی محبت ہے۔ اس نے گاڑیاں لوگوں کو عطا کی، یہ اس کی محبت ہے۔ اس نے باقی آسائشیں عطا کی، یہ اس کی محبت ہے۔ لیکن سب سے زیادہ محبت اس وقت اس کی نظر آئی جب اس نے ہمیں محمد و آل محمد جیسے ہادی عطا کی۔ مصطفیٰ جیسا ہادی جو ہے وہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، پیغمبر خدا، مل کے ایک دفعہ سلوات پڑھ لیجئے۔ وہ عظیم ہادی ہیں اور وہ نبی ہیں کہ نبی تو مشہور روایت کے مطابق 1,24,000 نبی ہیں نا۔ ایک نبی جاتا تھا تو اس کے بعد پھر بھی لوگوں کو ہدایت کی ضرورت ہے، پھر ایک دوسرا نبی آ جاتا تھا، پھر اس کے بعد پھر کسی نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، تیسرا نبی آ جاتا تھا۔ یہ وہ عظیم ذات ہے کہ جو ہدایت کے ساتھ ایسی متمسک ہوئی ہے کہ جس کے آنے کے بعد پھر کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ اب اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر قیامت تک کوئی آئے گا تو اس کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ اور میں بعض دفعہ حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ کو کیسی محبت ہے اور کیا عظمت اللہ نے اس پیغمبر کو عطا کی ہے کہ اس کو نبی بنا کے بھیجا تو اس کو ہادی بنا کے بھیجا، اور اس کے بعد مولا علی سے لے کر امام مہدی تک جو ہے ان کو بھی امام بنا کے بھیجا، ہادی بنا کے بھیجا۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کو کچھ ان ہستیوں کے ساتھ یہ محبت ہے اور اللہ نے یہ عظمت عطا کی ہے کہ جب ہدایت ان کے گھروں میں داخل ہوئی ہے تو پھر ان کے گھروں سے کبھی ہدایت نکل نہیں سکی ہے۔ مصطفیٰ کے بعد ہادی کون ہے؟ وہ مرتضیٰ ہے۔ مولا علی کے بعد ہادی کون ہے؟ وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور آگے امام زمانہ تک کہ اللہ نے ہادی بھیجے ہیں، پیغمبر کے بعد ہادی ہیں، مگر ایسا عظیم نبی ہے کہ جس کے بعد کسی اور نبی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہ نے جب اس نبی کو بھیجا، پہلے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لاتے رہے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں عموماً کہ جیسی جیسی قوم ہوتی تھی اللہ اس کو ویسا نبی عطا کر دیتا تھا، یا میں الفاظ بدلوں تو کہہ سکتا ہوں کہ جیسا معاشرہ مریض ہوا کرتا تھا اللہ ویسا طبیب عطا کر دیتا تھا۔ حضرت آدم کو بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کو بھیجا ہے، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ جیسا مریض ہوتا تھا اللہ ویسا طبیب عطا کرتا رہا ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ مرض بڑھ گیا اور گمراہی نقطۂ عروج تک پہنچ گئی، اللہ نے صاحب معراج کو ہادی بنا کے دنیا میں بھیج دیا کہ اب گمراہی جو ہے نقطۂ عروج پہ ہے، تو پیغمبر خدا کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور یہ جو پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے وہ تو ہدایت لوگوں میں تقسیم کرتے رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ جو اللہ نے ہادی عطا کیا، ایک فرق سمجھ لیں کہ جو ہادی پیغمبر کی صورت میں اللہ نے بھیجا ہے تو یہ ایسا عظیم ہادی بھیجا ہے کہ کلمے کے اندر محمد رسول اللہ موجود ہے نا جی، 3 جز ہیں کلمے کے، پہلا ہے لا الہ الا اللہ، پھر ہے محمد رسول اللہ، پھر ہے علی ولی اللہ۔ آپ ان تینوں کلمات پہ غور کریں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کائنات میں جتنی بھی بلند تر شخصیات ہو سکتی تھی اللہ نے ان تینوں کا اس میں تذکرہ کر دیا۔ ان سے بلند تر اللہ نے کائنات میں کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اور میں نے ایک دن عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ ہمارے عقیدے کی ترتیب بھی وہی ہے جو ہمارے کلمے کی ترتیب ہے، ہمارے عقیدے کی ترتیب جو ہمارے کلمے کی ترتیب ہے۔ اچھا، اب محمد رسول اللہ نے کیسا عظیم نبی عطا کیا، یہ درمیان کا کلمہ ہے، درمیان کا جز جو ہے وہ ہے محمد رسول اللہ۔ اچھا، اس سے پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے نا، اللہ کا تذکرہ ہے۔ اچھا، محمد رسول اللہ پہ کلمہ ہمارا رک گیا ہے؟ نہیں، اس کے بعد بھی ایک جز ہے، وہ کیا ہے؟ علی ولی اللہ۔ میں نے کہا کہ ہمارے عقیدے کی ترتیب بھی یہی ہے، درمیان میں محمد مصطفیٰ ہے، ایک جو پہلے موجود ہے وہ محمد مصطفیٰ سے ایک درجہ بڑا ہے، اور جو محمد مصطفیٰ کے بعد علی ولی اللہ ہے محمد مصطفیٰ اس سے ایک درجہ بڑا ہے۔ یہی عقیدہ ہے ہمارے شیعوں کا، درمیان میں ہے محمد مصطفیٰ، لا الہ الا اللہ محمد مصطفیٰ سے بڑا ہے، اور بعد میں جو علی ولی اللہ ہے وہ علی ولی اللہ جو پوری کائنات سے افضل ہے، اس سے پہلے محمد مصطفیٰ ہے۔ پہلا کلمہ جو ہے وہ خدا محمد مصطفیٰ سے ایک درجہ بڑا ہے، اور جو بعد میں علی ولی اللہ ہے محمد مصطفیٰ اس سے ایک درجہ بڑا ہے۔ پہلا محمد مصطفیٰ سے بڑا اور بعد والے سے محمد مصطفیٰ بڑا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یا محمد، اے اللہ کے حبیب، تیری عظمت کو کروڑوں سلام کہ تو وہ ذات ہے کہ ایک تجھ سے بڑا اور ایک سے ایک درجہ تو بڑا، لیکن میں حیران رہ جاتا ہوں کہ جو تجھ سے بڑا ہے وہ تیرے عبد ہونے پہ ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو تیرے بعد میں ہے وہ تیرے سردار ہونے پہ ناز کرتا ہے۔ محمد مصطفیٰ پہ وہ خدا ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ میرا کیسا بندہ ہے، اور علی ابن ابی طالب محمد مصطفیٰ کے سردار ہونے پہ
ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر خدا کی شان معلوم کرنی ہو تو وہ میرے اور آپ کے سجدہ کرنے سے پتہ نہیں چلتی ہے، خدا کی شان کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب محمد مصطفیٰ خدا کے سامنے جھک جاتا ہے۔ خدا کی شان کا پتہ تب چلتا ہے جب محمد مصطفیٰ خدا کے سامنے جھک جاتا ہے، اور مصطفیٰ کی شان کا پتہ تب چلتا ہے جب علی سر جھکا کے کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اللہ نے یہ ہمیں ایسا نبی عطا کیا کہ جسے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور پھر صرف رحمت نہیں بنا کے بھیجا، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ پہلا لفظ ہے نبی۔ نبی سمجھتے ہیں نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی ہے نبا سے، نبا کہتے ہیں خبر کو، نبا کا مطلب ہے خبر، اور نبی کا مطلب ہے باخبر، جو کائنات میں سب سے زیادہ باخبر ہوتا ہے، جس کو اللہ جو ہے وہ خبریں عطا کرتا ہے۔ ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ اب ظاہر ایک ایک لفظ ہوتا ہے، وقت مختصر ہوتا ہے، زیادہ وضاحت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ میں کہتا ہوں اے مصطفیٰ، آپ کی شان کو کروڑوں سلام کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ہر نبی اپنی اپنی امت کا گواہ بن کے آیا ہے، اور کل انبیاء کے آپ گواہ بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ اب ان کی شان بیان کرنا چاہیں تو وہ تو اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ نے بھیجا ہے محمد مصطفیٰ ہدایت کے لیے، تو اس کے بارے میں خدا نے ہمیں بھی کوئی حکم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ میرے بھائیو، اللہ نے اس کو کائنات کا سب سے بڑا ہادی بنا کے بھیجا، اور ہر فرد بشر پہ لازم قرار دیا کہ وہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوا بھی نظر آئے اور اس کی اطاعت کرتا ہوا بھی نظر آئے۔ لازم ہے کہ ہر بندہ ان سے محبت کرے۔ محبت کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ ایمان کی بنیاد ہے کہ نہیں ہے؟ محبت کرنا ہر بندے پہ لازم ہے۔ اچھا، پھر ایک اور جملہ میں نے بولا کہ ہر بندے پہ لازم ہے، نہیں میرے بھائیو، اس ذات سے محبت کرنا ہر بندے پہ لازم نہیں ہے، کائنات کی ہر شے پہ لازم قرار دیا گیا۔ ان سے پتھر بھی محبت رکھتے ہیں، محبت رکھتے تھے تو ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتے تھے نا۔ پتھر بھی ان سے محبت رکھتے ہیں، حجر بھی ان سے محبت رکھتے ہیں، شجر بھی ان سے محبت رکھتے ہیں۔ خدا نے کائنات پہ لازم قرار دیا کہ وہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوا نظر آئے۔ مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے۔ ہر ایک چیز پہ، حیوانات پہ 20 روایات آپ کو ملیں گی، حتیٰ کہ درندے بھی آتے تھے تو پیغمبر خدا اور ان کی آل کے قدموں پہ آ کے لوٹا کرتے تھے۔ ایک جنگلی جانور شیر، وہ بھی اگر آتا ہے تو وہ بھی ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ پتھر ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، حیوانات ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، نباتات ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے دیکھا، دیوبندیوں کے عالم دین ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے بھی اس کو نقل کیا، احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی نقل کیا، اور ہمارے علامہ مجلسی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، پیغمبر کے معجزات کے اندر نقل کیا ہے کہ پیغمبر خدا کے بارے میں روایت ہے کہ پیغمبر خدا جب ہجرت کر کے پیغمبر مکہ سے مدینہ تشریف لائے نا، تو ظاہر ہے کہ بے سر و سامانی کا عالم تھا، اس وقت اتنے پیسے تو تھے نہیں، ایک کچی سی مسجد جو ہے وہ تعمیر کی گئی، تو اس میں پیغمبر خدا جب خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تھے تو پیغمبر خدا خطبہ دینے کے لیے ایک کھجور کا درخت تھا، ایک کھجور کا درخت تھا، پیغمبر اپنی ٹیک، اپنی پشت جو ہے وہ اس درخت کے ساتھ، کھجور کے درخت کے ساتھ لگاتے تھے اور امت کو خطبہ دیا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے محبت میں ایک دفعہ کہہ دیا، یا رسول اللہ، بعض دفعہ خطبہ لمبا ہو جاتا ہے تو آپ کو زیادہ دیر کھڑا ہونے پڑتا ہے، آپ ویسے بھی کار رسالت کرتے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھکاوٹ ہو جائے۔
تو میں چونکہ تجارت کرتا ہوں، مختلف ملکوں میں جاتا ہوں، تو میں نے مصر میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک چیز ہے کہ جسے کرسی کی طرح، جسے ممبر کہتے ہیں، اس کے کچھ زینے ہوتے ہیں، پھر اس کا ایک عرشہ ہوتا ہے، تو بندہ کھڑا ہو کے تو تقریر کرتا ہے نا تاکہ قد ذرا اونچا ہو جائے اور آخر تک جو ہے وہ آواز جائے. تو وہ ممبر بھی اونچا ہوتا ہے، اس پہ اگر بیٹھ جائیں تو آخر تک آواز بھی چلی جاتی ہے اور آخری بندے تک نگاہ بھی چلی جاتی ہے. تو اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں بتاتا چلا جاتا ہوں، تو کوئی بڑا ہی اس طرح کا ممبر اگر بنا دے تو آپ اگر ارشاد فرمائیں تو ایسے کر دیتے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ وہ ممبر بنوا لیں، ٹھیک ہے میں اس پہ بیٹھ کے خطبہ دے دوں گا. اب روایت کہتی ہے کہ وہ ممبر تیار کر کے، یعنی ہر چیز پیغمبر سے محبت کرتی ہے، وہ ممبر تیار ہو کے مسجد میں آ گیا. پہلا دن ہے حضور کا کہ حضور جو ہیں وہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ جانا چاہتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی پیغمبر ممبر کی طرف بڑھے، اس کھجور کے درخت نے رونا شروع کر دیا. ایک دفعہ وہ ہلنے لگ پڑا، پھر اس میں سے آہو بکا کی آوازیں آئیں اور پھر اس کے اندر سے پانی نے بہنا شروع کر دیا جیسے آنسو بہتے ہیں. پیغمبر خدا جلدی سے پلٹے اور اس کو اس طرح سے گود میں لے لیا جیسے ماں بچے کو گود میں لے لیا کرتی. پیغمبر نے دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا، تیرا فراق برداشت نہیں کر سکتا. پہلے آپ میرے ساتھ پشت لگاتے تھے، میں خوش ہوتا تھا کہ پیغمبر خدا کے بدن کے ساتھ مس ہوتا ہوں. اب آپ ممبر کی طرف جا رہے ہیں تو میرے بھائیوں میں یہی کہا کرتا ہوں کہ امت کو غور کرنا چاہیے. اگر معرفت والا ہونا تو پھر شجر بھی ان کی جدائی کو برداشت نہیں کرتا. بندے بے معرفت ہو جائیں تو پیغمبر کے جنازے کو بھی چھوڑ کے چلا جائے. معرفت ہو تو درخت بھی دوری اختیار اور جدائی اختیار نہیں کر سکتا. اور میں کہتا ہوں بعض دفعہ مناظرہ شروع ہو جاتا ہے شیعہ سنی کا، اور ہمارے لوگ بھی ثابت کرتے ہیں کہ نہیں جناب مولا علی کا مقام اور ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جناب مولا علی بھی بڑے اچھے ہیں مگر فلاں کی شان بھی ایسے ہے. اچھے مولا علی بھی بہت ہیں مگر فلاں کا مرتبہ اور ہے. محبت پیغمبر خدا سے مولا علی بھی بڑی کرتے ہیں مگر فلاں پیغمبر سے اتنی محبت کرتا تھا. میں کہتا ہوں دنیا کو غور کرنا چاہیے. جب تمہارے صاحب ایک کھجور کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ علی جیسے نور کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ جو کھجور کا مقابلہ نہ کر سکے وہ علی جیسی بہترین ذات کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کسی نے دیکھنا ہونا کہ پیغمبر کے جنازے پہ حال کیا ہوا تھا تو وہ شبلی نعمانی کی الفاروق کو پڑھ لے. اس میں اس نے واضح کیا ہے کہ کون کون تھے جو پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ کے چلے گئے. اس نے سارے گروہ گنے ہیں کہ انصار بھی چلے گئے تھے، مہاجرین بھی چلے گئے تھے، فلاں بھی چلے گئے تھے. حتیٰ کہ لکھتا ہے کہ وہ اصحاب کہ جو دنیا صحابیت کے مہر و ماں تھے وہ بھی پیغمبر کو چھوڑ کے چلے گئے. لیکن کہتا ہے کہ اگر نہیں گیا تو پیغمبر کا خاندان بنو ہاشم پیغمبر کو چھوڑ کے نہیں گیا. تو یہیں سے محبت کا پتہ چل جاتا ہے. تو میرے بھائیوں اللہ نے لازم قرار دیا کہ اس مصطفیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے. اگر ان ہستیوں سے محبت نہیں ہے تو نہ کسی کی نماز قبول ہو سکتی ہے اور نہ کسی کا روزہ قبول ہو سکتا ہے. محبت کا اظہار کرنا ضروری ہے. اور محبت کا اظہار کیسے ہوگا اس کے لیے چند چیزوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری پیغمبر کے ساتھ محبت قائم رہے تو پیغمبر کے نام کا اکرام کرنا چاہیے. پیغمبر خدا کے نام کا اکرام کرنا چاہیے. کوشش کرے کہ وہ نام کم سے کم استعمال کرے، بلکہ کوئی نہ کوئی ایسا ان کے لیے کوئی کنیت، کوئی لقب اختیار کرے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ختمی مرتبت ارشاد فرماتے ہیں. تو اس طرح سے بندہ جو ہے کوشش کرے کہ زیادہ اس طرح سے کرے. پھر ایک اور چیز ہے کہ پیغمبر خدا کا اگر کوئی جو ہے نام کا اکرام کرنا چاہتا ہے تو پیغمبر خدا نے بتایا کہ کیسے اکرام کیا جائے. وہ ممبر کا جو تیار کیا گیا پیغمبر کے لیے، آ کے پیغمبر نے اس کھجور کے درخت کو دلاسا دیا اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ پیغمبر خدا جو ہیں وہ چلے ہیں ممبر کی طرف، اس کو دلاسا دیا، اس کو خاموش کیا کہ نہیں میں کبھی کبھی تیرے پاس بھی آیا کروں گا. اب پیغمبر چلے ممبر پہ. روایت کر دیا کہ پیغمبر خدا ہو جب گئے ہیں ممبر کے پاس تو پیغمبر نے پہلے زینے پہ قدم رکھا
اور دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا آمین۔ اس کے بعد پیغمبر نے دوسرے کا زینے پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ پھر تیسرے زینے پہ پیغمبر نے قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین، اور اس کے بعد پیغمبر خدا عرش پہ تشریف فرما ہو گئے۔ کسی صحابی نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آمین تو دعا پہ کیا جاتا ہے، جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس پہ آمین ہوتا ہے، تو آپ یہ جو آمین کر رہے ہیں تو ہم نے تو نہیں سنا کہ کسی نے کوئی دعا کی ہو یا کسی نے کوئی کلمہ بولا ہو تو بندے کو اچھا لگے تو بندہ آمین کہہ دیتا ہے۔ کہا نہیں، تم نہیں سن رہے کہ جب میں ممبر کی طرف بڑھا ہوں تو ادھر سے اللہ کا نمائندہ جبریل آ گیا ہے، تم جبریل کو نہیں دیکھ رہے۔ میں جیسے ہی ممبر کی طرف بڑھا ہوں تو پہلے زینے پہ جب قدم رکھا تو جبریل دیکھ کے کہتا ہے کہ اے مصطفیٰ، خدا کہہ رہا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص، میری نظر میں لعنتی ہے وہ شخص جس کے سامنے تیرا نام آئے وہ درود پڑھنا پسند نہ کرے۔ جس کے سامنے تیرا نام آئے، تیرا اسم شریف آئے اور وہ اس پہ درود پڑھنا پسند نہ کرے، ملعون ہے وہ شخص۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ پھر اس کے بعد جب میں نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو اس وقت دیکھنے کے بعد پھر جبریل نے کہا کہ اے مصطفیٰ، خدا دوسرا کلمہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب کو بتا دے ملعون ہے وہ شخص کہ جس کو ضعیفی میں اپنے والدین ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہو سکے۔ میں نے کہہ دیا آمین۔ پھر اس کے بعد جب تیسرے زینے پہ میں نے قدم کو رکھا ہے تو اس وقت جبریل جو ہے وہ پھر آ گیا ہے اور پھر آ کے وہ کہتا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جسے رمضان جیسا بہترین مہینہ ملا اور وہ اس میں عبادتیں کر کے جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ میں نے کہہ دیا ہے آمین۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ پیغمبر کے نام کا شرم و حیا کرے، نام کا اکرام کرے، نام کا احترام کرے، یہ پیغمبر کا اکرام ہے۔ دوسری چیز وہ ہے پیغمبر کے قول کا اکرام کرنا، کہ پیغمبر خدا ارشاد کیا فرما رہے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو پیغمبر تمہیں عطا کریں اسے لے لو۔ جو پیغمبر عطا کریں، پیغمبر نماز دیں تو اس کو لے لو، پیغمبر روزہ دیں تو اس کو لے لو، جو پیغمبر تمہیں عطا کریں اس کو لے لو۔ بندہ پیغمبر کے قول کا اکرام کرے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں شاید تھوڑی سی کمی ہے کہ جو کچھ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ہم پھر اس میں سے جو ہے وہ چیزوں کو چن لیتے ہیں کہ اس قول پہ عمل کریں اور اس کو کوئی بات نہیں ہے تھوڑا سا چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا مومن کو چاہیے کہ اس سارے پہ عمل کرے۔ پیغمبر کے قول کی کیا قدر ہے؟ ہم جیسے گناہگار تو بعض دفعہ پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا اگر دیکھنا چاہے کہ پیغمبر کے قول کی کیا قدر ہے تو پتہ تب چلتا ہے جب کہنے والا مصطفیٰ ہو، سننے والا مرتضیٰ، تب پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے قول کی کیا قدر ہے۔ کہنے والا مصطفیٰ ہو اور اس کو سننے والا مرتضیٰ ہو تو پھر کیا عمل ہوتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ایک واقعہ میں اسی کے ذیل میں پیش کر دوں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روایت کہتی ہے کہ مولا علی اور جناب سیدہ کی شادی ہوئی نا، رخصتی ہوئی، جب جناب سیدہ مولا علی کے گھر میں تشریف لائی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر تشریف لے آئے، یعنی کمرے کے اندر دلہا دلہن تشریف فرما ہے اور پیغمبر خدا بھی تشریف لے آئے، اور بس رخصتی ہوئی ہے، کمرے میں آئے تو تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر خدا بھی تشریف لے آئے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر آئے اور آ کے سب سے پہلے جناب سیدہ سے خطاب کیا۔ قول ہو پیغمبر کا، نصیحت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ عجیب قسم کی بات ہے کہ نصیحت کرنے والا بھی معصوم ہے اور سننے والے دونوں معصوم اللہ نے بنا کے دیا۔ پیغمبر خدا نے سب سے پہلے جناب سیدہ کی طرف رخ کیا اور کہا کہ میری بیٹی یاد رکھ، نہ تیرا بابا فقیر ہے نہ تیرا شوہر فقیر ہے۔ ہم فقیر بندے نہیں کہ ہمارے لباس سادہ ہیں،
یا ہم کئی وقت بھوکے رہتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے غربا کو دے دیتے ہیں. فرماتے ہیں نہ میں فقیر ہوں نہ تیرا شوہر فقیر ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا کہ دنیا کے خزانے اگر تم چاہو تو میں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر سکتا ہوں. ہم نے دنیا کو دھتکار دیا ہے، آخرت کی سرداری کو قبول کر. وگرنہ نہ میں فقیر ہوں نہ علی فقیر ہے. اور اس کے بعد دیکھ کے ارشاد فرمایا، کہا میری بیٹی میری لخت جگر، یاد رکھ کہ علی وہ ہے جس کی اطاعت اللہ نے پوری کائنات میں لازم قرار دی. میری نصیحت یہ ہے کہ میرا بیٹا ساری زندگی کبھی علی کے کسی فرمان کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. جناب سیدہ سے یہ خطاب فرمایا. اس کے بعد روایت کر دی ہے کہ دوسرا رخ کیا مولا علی کی طرف، دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے کائنات کے ولی، اے علی یاد رکھ کہ یہ جو میری بیٹی ہے الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من ابغضھا فقد ابغضنی، کہ جو اسے ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں ایک نصیحت جناب سیدہ کو پیغمبر نے کی، ایک نصیحت مجھے کی ہے. اور فرماتے ہیں یاد رکھیے پیغمبر نصیحت کر کے جناب سیدہ کو بھی نصیحت کی، مجھے بھی نصیحت کی. اس کے بعد پیغمبر اپنے گھر میں تشریف لے گئے. فرماتے ہیں میں نے اور سیدہ نے پیغمبر کے فرمان کا یہ حیات کیا ہے کہ ساری زندگی سیدہ میری اطاعت سے باہر نہیں ہوئی اور ساری زندگی میں نے سیدہ کو کبھی ناراض نہیں کیا. پیغمبر کے قول کا حیا کرنا، پیغمبر کے قول کا اکرام کرنا کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. اور دوسری بات اس کے بعد پیغمبر کا اکرام کرنا یہ ہے کہ پیغمبر خدا کے فعل کا حیا کیا جائے کہ پیغمبر خدا نے کیا کیا ہے. ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لیجیے. اور میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ پیغمبر خدا کے قول پہ سنت کی 3 قسمیں ہیں. قبلہ صاحب تشریف فرمائیں. ایک ہے قولی، ایک ہے فعلی، ایک ہے تقریری. اب پھر کبھی تفصیل ہوئی، بلکہ بفیض مجالس صاحب بہتر سمجھتے ہیں. قولی، فعلی اور تقریری، سنت کا شرم و حیا کرنا، پیغمبر کے فرمان کا حیا کرنا اور پیغمبر کے فعل کا حیا کرنا کہ پیغمبر کا. پوری دنیا پیغمبر خدا کے قول اور فعل کو پشت کر سکتی ہے مگر آل محمد کا بھی پشت نہیں کر سکتی. سینکڑوں دفعہ دنیاوی نقصانات ہوئے ہیں آل محمد کے، لیکن دنیا کو چھوڑنا پسند کیا ہے. نہ پیغمبر کے قول کو کبھی چھوڑا ہے، نہ پیغمبر کے فعل اور سنت کو چھوڑتے ہوئے. دنیا نے بڑی بڑی مصیبتیں. امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، نام ہے اس کا عبداللہ. آگے امام کو کہنے لگا کہ یہ کیا آپ نے فتوے دینے شروع کیے ہوئے ہیں؟ کیا فتوے دیتے ہیں کہ متع جو ہے وہ جائز ہے؟ 2 قسم کے متع جائز ہیں، متع الحج جسے حج تمتع کہتے ہیں، اور دوسرا متع النساء. یہ آپ کیا فتوے دیتے ہیں؟ کس قسم کی باتیں آپ کرتے ہیں؟ امام محمد باقر نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں میرے بھائی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، اس کو پیغمبر خدا نے جائز قرار دیا. متع النساء کو پیغمبر خدا کا حکم ہے. دیکھنے کے بعد فوراً کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں کہ مصطفیٰ نے اس کو جائز کیا ہے مگر حضرت عمر نے اس کو حرام کیا. پیغمبر نے جائز کیا تو حضرت عمر نے اس کو حرام کیا ہے. امام نے جب دیکھا کہ یہ گفتگو والا بندہ نہیں، امام نے کہا پھر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، تو اپنے آقا کے قول پہ عمل کر لے، میں اللہ کے حبیب کے قول پہ عمل کر لے کہ جس کو وہ حلال کہیں میں اس کو حلال جانتا ہوں اور جس کو وہ حرام کہیں ہم اس کو حرام جانتے ہیں. وقت نہیں ہے زیادہ، قبلہ آگے 2 جملے مصائب کے پڑھ دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ کل اس مسئلے کو آگے لے کر چلوں گا. میرے بھائیوں، کل میں نے بیان کیا تھا کہ جب مولا حسین چلنے لگے ہیں تو بہت ساری محبت کرنے والی شخصیات روکنے کے لیے آئیں، کچھ مدینے میں اور کچھ مکہ میں، اور کچھ مرد ہیں کچھ مستورات ہیں. مکہ میں روایت کہتی ہے کہ مولا حسین کو روکنے کے لیے ایک محبت کرنے والا بھائی بھی آیا ہے، نام ہے محمد ابن حنفیہ. جب سنا نا کہ مولا حسین تیاری کر رہے ہیں، کرب و بلا کی طرف جانا چاہتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ جناب محمد
آئے ہیں اور آ کر مولا حسین کو کہتے ہیں کہ مولا میں نے سنا ہے کہ آپ یزید کے خلاف قیام کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہیں وہ عراق کی طرف جانا چاہتے ہیں، میں آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ مولا اس کے مقابلے میں نہ جائیں، تو آپ جو ہیں اس کے مقابلے پہ نہ جائیں۔ روایت کہتی ہے مولا نے کہا کہ اچھا میرا بھائی محمد، تو کہتا ہے کہ میں کرب و بلا کی طرف نہ جاؤں، عراق کی طرف نہ جاؤں، تو پھر مجھے بتا کہ میں کہاں چلا جاؤں۔ جملوں کی طرح توجہ کیجئے گا کہ میں کہاں چلا جاؤں۔ جناب محمد سوچتے ہیں، کہنے لگے کہ آپ یمن کی طرف چلے جائیں۔ مولا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یمن کی طرف چلے جائیں، وہاں پہ ہمارے بابا کے کافی شیعہ موجود ہیں، وہاں پہ اہل بیت کے ماننے والے کافی ہیں، وہاں آپ محفوظ رہیں گے۔ لیکن مولا بہتر جانتے ہیں کہ یمن کے حالات بھی کیا ہو چکے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں اے محمد مجھے بتا، زہرا کے لال کو اگر یمن میں بھی پناہ نہ ملے، اگر یمن میں بھی پناہ نہ ملے تو پھر کہاں چلا جاؤں؟ چونکہ یہ نہیں چاہتے کہ میرے مولا مجھ سے جدا ہوں۔ کہنے لگے مولا اگر دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں نا جہاں پہ آپ کو پناہ نہیں مل سکتی، میں پھر بھی کہوں گا کہ میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ ایسے کریں کہ جنگلوں میں سفر کرتے رہیں، صحراؤں میں سفر کرتے رہیں، کبھی ایک جگہ پہ کبھی دوسری جگہ پہ سفر میں ہمیشہ رہیں، جب تک اس بدبخت کی حکومت نہ چلی جائے، جب تک یہ بدبخت دنیا سے چلا نہ جائے، آپ سفر کرتے رہیں مگر اس کے مقابلے میں نہ جائیں۔ بس عزادارو، مولا نے سمجھا کہ میرا بھائی مجھے جان بچانے کے مشورے دے رہا ہے۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے محمد تو چلا جا، میں تیری بات پہ غور و فکر کروں گا۔ روایت کہتی ہے کہ رات کا وقت تھا، جناب محمد ابن حنفیہ اپنے گھر میں چلے گئے، ابھی صبح اٹھ کے نماز کے لیے وضو کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ میں وضو کا برتن ہے کہ غلام دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے کہا میرے آقا محمد آپ تو وضو کرنا چاہتے ہیں، زہرا کا لال تیاری کر چکا ہے، زہرا کا لال مکہ کو چھوڑ کے یزید کے خلاف قیام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ بس عزادارو، روایت کہتی ہے وضو کے برتن کو رکھا، جلدی سے بھاگتے ہوئے آئے۔ اب جو آ کے دیکھا تو کیا منظر دیکھا کہ اونٹ بالکل تیار ہیں اور کافی اونٹ کھڑے ہیں جن پہ بنو ہاشم کے جوان سوار ہیں اور آگے مولا حسین ہیں جو اگلے اونٹ پہ سوار ہیں۔ ابھی چلنے کا حکم دینا ہی چاہتے تھے کہ جناب محمد نے آگے بڑھ کے اونٹ کی لگام کو پکڑ لیا ہے اور دستے ادب جوڑ کے کہا مولا کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ آپ تو میری بات پہ غور و فکر کریں گے، آپ میرے مشورے پہ غور و فکر کریں گے؟ دیکھ کے ارشاد فرمایا، کہا ہاں میرا بھائی محمد میں نے کہا تھا کہ میں تیری بات پہ غور کروں گا، لیکن میں کیا کروں، جب رات کو تو چلا گیا نا تو خواب میں کائنات کی رحمت میرے پاس آ گئی تھی، جب تو چلا گیا تھا تو اس وقت کائنات کی رحمت اللہ کا رسول آ گیا تھا اور آگے مجھے کہا تھا اے حسین اس بات کو سن لے اور سمجھ لے کہ اب اللہ کے دین پہ وہ مشکل مرحلہ آ گیا ہے کہ اب اللہ کا دین تیری شہادت کے بغیر نہیں بچتا ہے، اب تیری شہادت کے بغیر نہیں بچتا ہے۔ عزادارو یہ سننا تھا جناب محمد نے کہ اللہ کی رحمت نے، اللہ کے حبیب نے حکم دے دیا کہ اے حسین قیام کے لیے کھڑا ہو جا۔ بس عزادارو اب کیسے روک سکتے تھے؟ روایت کہتی ہے جب یہ سنا نا میرا بھائی شہید ہو جائے گا تو ایک دفعہ سخت گریہ کیا اور پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے کہ اب اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے میں کیا پس و پیش کر سکتا ہوں۔ لیکن عزادارو روایت کہتی ہے کہ ایک دفعہ پھر محمد آگے بڑھا، اس لیے کہ مجبوری بڑی ہو گئی ہے، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جو دیکھا کہ اگلے اونٹوں پہ بنو ہاشم کے جوان سوار ہیں۔ اب جو پیچھے دیکھا تو فقط اونٹ نہیں تھے، کچھ اونٹوں پہ عماریاں رکھی ہوئی تھی اور سمجھ گئے وہ کسی میں ام کلثوم ہے، وہ کسی میں زینب کبریٰ بیٹھی ہے۔ بس پیچھے ہٹتے ہوئے جناب محمد پھر آگے آگے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں مولا آپ کو تو پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ آپ چلے جائیں اور جا کر قیام کریں، یا ان سید زادیوں کو یا ان زہرا جائیوں کو وہ ان کو کیوں ساتھ لے کے جاتے ہو؟ عزادارو جب یہ سنا نا مولا نے بڑا سخت مرحلہ تھا، اب وہ سخت جملہ کہا محمد اب سن لے کہ اللہ کا دین اب صرف حسین کی شہادت سے نہیں بچتا، اور تو عزت کے ساتھ ان کو گھر بٹھانے کی بات کرتا ہے، ان ہاتھوں میں تو رسیاں آنی ہے، ان ہاتھوں میں رسیاں آئیں گی، ان کے سروں سے چادریں اتار لی جائیں گی۔ بس
अज़ादारों, रिवायत कहती है कि मोहम्मद सुन के गश करने लगा। मैं कहूँगा ए मेरे मौला अली के बेटे, ए जनाबे मोहम्मद, आप तो फकत सुन के गश कर रहे हैं। आप आगे करबला में देखते ना, जब 70 कदम पे हुसैन शहीद हो रहे थे, ये बहन कैसे गिरिया कर रही थी। और अज़ादारों, ये एक मुसीबत नहीं थी। रिवायत कहती है, हमीद बिन मुस्लिम कहता है, वो मैंने 10 मुहर्रम को एक बाज़मत मस्तूर को देखा, भाग भाग के वो जलते हुए खैमों में जाती है। जब जाती है तो अकेली होती है, जब वापस आती है तो 2-4 बच्चों को उठा के ले आती है। हमीद कहता है, वो एक दफा आग इतनी बुलंद हो गई कि मैंने ये समझा कि अब ये मजदूर खैमे में दाखिल नहीं हो सकती, अब तो कोई मर्द दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन पता नहीं इस बीबी का कोई कीमती सामान था, कोई जेवर था। वो कहता, मैंने देखा कि भागते हुए आग के शोलों में दाखिल हो गई। जब गई थी तो अकेली थी, और जब बाहर आई पुश्त झुकी हुई है, एक बीमार को लाद रखा है। नजरत जमीनन व शिमालन, हैरान होके दाएं बाएं देखती है, किधर गया मेरा अली अकबर, किधर गया मेरा अब्बास, किधर गए मेरे पर्दों के मुहाफिज। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।